میں آپ کو جو ہے نا دوستوں کی شکل میں لوگ اکٹھے نظر آ رہے ہیں، اور جہاں پر دیکھیں الیکشن کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر اگر دو دوست بھی آپس میں بیٹھے ہیں تو وہ بھی الیکشن ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے الیکشن اس طرف جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے الیکشن اس طرف جا رہا ہے، اور یہ جو C49 الیکشن ٹرانسمیشن جو لے کر آئے ہیں، یہ ہم حلقہ وائز ہر حلقے پر ہم گفتگو کریں گے، اس کے مسائل جانیں گے، اس کی جو سیاست ہے اس پر گفتگو کریں گے، اس پر بات چیت کریں گے، کیونکہ حلقے میں جو اقتدار میں مزے لینے والے ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں، جو محنت کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، جو ایک NGO کے تحت کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ہم حلقے وائز ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پر لوگ کس کی سپورٹ زیادہ کر رہے ہیں، کس حوالے سے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو ہے جو اس حلقے کے جو الیکشن ٹرانسمیشن میں جو ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں، جو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور میزبان ہیں ٹیبل ٹاک کے، جناب حافظ نعمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، یہ حافظ صاحب بڑے سوشل ایکٹیویٹ رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ان کا بڑا ایک چرچا ہے، تو آج ہم جو آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ PP 175 سے ہم اس الیکشن ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جہاں پر ایک بہت ہی صبح بہت ہی انتہائی افسوسناک جو واقعہ ہے وہ پیش آیا کہ جہاں وہاں پر جو ہے PP 175 سے مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار جوید عثمان میو پر آج صبح فجر کے وقت جو ہے ایک قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ معجزانہ طور پر بچ گئے ہیں، جو ایک سیاسی لیول پہ یا سیاست کے نظر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی بڑا ہے، لمحہ فکری ہے اور بہت بڑا سانحہ ہے۔ اس پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جوید عثمان میو صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا تو ہم ان سے جانیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور وہ کس کی نظر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ کنہوں نے کروایا۔ جی اب سے میں خیال پہلے ان سے جو ہے نا رابطہ کرنے کی جو ہے نا کیا جائے تو جی عثمان صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عثمان بھائی، یہ جو صبح فجر کے بعد واقعہ ہوا، ذرا اس کی تفصیل بتائیے گا، کیسے پیش آیا، کیا مسئلہ تھا؟ بلی نہیں کرنی میں اپنی گل بلی نہیں کرنی میں اپنی گل یہ عثمان بھائی، اس سے پہلے کو آپ کی دشمنی وغیرہ تھی کہیں سے، یا یہ صرف آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کا چانس تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے یہ جو بھی میرے اوپر آج ایک بزدلانہ وار کیا گیا ہے، قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، الحمدللہ اللہ پاک کی ذات نے مجھے اس میں محفوظ رکھا ہے۔ میرے ساتھ الحمدللہ میرے بزرگوں کی، میرے بھائیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات الحمدللہ میرے ساتھ ہے، اور میں اپنے ان اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ بزدلانہ کاروائیاں مجھے اپنے اس خدمت کے کام سے، عثمان بھائی، آپ جن لوگوں نے آپ پر حملہ کیا ہے کیا آپ انہیں پہچانتے ہیں یا آپ کے کوئی علم میں ہے تو کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اپنی کمپین کو، الیکشن کمپین جو میری چل رہی ہے، اس کو میں انشاءاللہ اب کم نہیں کروں گا، اس سے بھی میں انشاءاللہ اس کو ڈبل کروں گا۔ تو جو اس سے تکلیف میں ہے ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ کے یہ بزدلانہ وار الحمدللہ مجھے اس کوٹہ کشن شہر کی خدمت سے اور یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے، یہ کیا پہلے آپ کو کسی نے اس حوالے سے بتایا، کیونکہ ذرائع بتا دیتے ہیں، یا پہلے کو آپ کو دھمکیاں میں کوئی کال آئی ہو، کوئی اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی طرح کی اطلاعات ہو؟ شام کے میں الحمدللہ اذکار کرتا ہوں، اور الحمدللہ مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہوئے مجھ پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہے۔ تمام دوست احباب سے، حلقہ کے یا دیگر جو میرے دوست احباب ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ خصوصی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بلی نہیں کرنی میں اپنی گل عثمان بھائی، یہ جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پوزیشن اس وقت حلقے کے اندر اتنی قابل ذکر ہے
क्योंकि आपकी नई जमात है, तो आप किसी जो पहले बासर लोग हैं या आपका मुंतखब होने वाले MP MNA या अपने आप को यहाँ के चौधरी कहलाने वाले, उनके लिए खतरा बन गए हैं। मेरे बुजुर्गों की, मेरे भाइयों की, माओं की, बहनों की दुआएं हैं। अल्लाह ताला की ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है, और मैं अपने उन अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपकी ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ मुझे अपने इस खिदमत के काम से, इस दीन की खिदमत के काम से पीछे नहीं हटा सकती अल्लाह ताला के फज़ल। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप इस वक्त कैंपेन जो मेरी चल रही है, इसको मैं इंशाल्लाह अब कम नहीं करूंगा, इससे भी मैं इंशाल्लाह इसको अब डबल करूंगा। तो जो इससे तकलीफ में है, नहीं, आपको आपने 80,000 वोट का जिक्र किया कि 80,000 वोट है SCP का, तो क्या आपको लगता है कि वो लोग आपके साथ चल रहे हैं? क्योंकि आपके हल्के को, मेरी बात को पूरी होने दीजिएगा, आपके हल्के को नूनी का हल्का कहा जाता है। मैं अल्लाह ताला के फजल करम से इन ओछे हथकंडों से डरने वाला नहीं हूँ। अल्लाह की मदद मेरे साथ है। सुबह शाम के मैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़कार करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में नमाज के लिए जाते हुए मुझ पर ये हमला किया गया है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह पाक ने महफूज रखा है। तमाम दोस्त अहबाब से, हल्का के या दीगर जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, भाई एक चीज और बता दीजिएगा कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस हवाले से जो है ना आपके साथ जो है ना एक जो है ना अल्लाह ताला ने आपको, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला ने आपको बार बार बचाया है। और इसमें पुलिस जो है वो आपके साथ किस हद तक तामन कर रही है? क्या आपने कोई FIR कराई है इसमें, या कोई पुलिस से तामन लिया है, या सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस ने क्या इकदाम उठाए आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ये जो अभी मेरे ऊपर आज एक बुज़दिलाना वार किया गया है, कातलाना हमला किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे इसमें महफूज रखा है। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुजुर्गों की, अच्छा उस्मान भाई ये बताइएगा कि इस वक्त ज़ाहिर आप पर कातलाना हमला हो चुका है, इलाके के अंदर सबसे ज्यादा आप डिस्कस किए जा रहे हैं, तो कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने हल्के के अवाम को देना चाहिए, चाहे कि आपके ज़हन के अंदर हो कि आप ऐसा मैसेज जो कि 49 के काम से, अवाम तक पहुंचा इस दीन की खिदमत के काम से पीछे नहीं हटा सकते अल्लाह ताला के फज़ल। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कैंपेन को, इलेक्शन कैंपेन जो मेरी चल रही है, इसको मैं इंशाल्लाह अब कम नहीं करूंगा, इससे भी मैं इंशाल्लाह इसको अब डबल करूंगा। तो जो इससे तकलीफ में है उनके लिए मेरा पैगाम है कि आपके ये बुज़दिलाना वार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस कोटरा किशन शहर की खिदमत से और इस हल्का PP 175 की खिदमत से इंशाल्लाह रोक नहीं सकते। मैं अल्लाह ताला के फजल करम से इन ओछे हथकंडों से डरने वाला नहीं हूँ। अल्लाह की मदद मेरे साथ है। सुबह शाम के मैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़कार करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में नमाज के लिए जाते हुए मुझ पर ये हमला किया गया है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह पाक ने महफूज रखा है। तमाम दोस्त अहबाब से, हल्का के या दीगर जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि खुसूसी दुआओं में मुझे जरूर याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। जी जुनैद उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो है एक बयान जो है जारी किया, आपने अपने हवाले से गुफ्तगू की। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया C49 को टाइम देने का। अब साहब आपने जो है ना जुनैद उस्मान साहब की गुफ्तगू सुनी, तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो सियासत में ये इस तरह के जो हमले हैं या इस तरह के जो वाक़यात हैं, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जो अच्छा सियासतदान है वो मेरे ख्याल में इस तरह का कभी भी कदम नहीं उठाएगा। और आप जो है अगर देखा जाए मेरे इल्म के मुताबिक, तो आप जो है ना हल्कों की जो सियासत पर बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। तो आप PP 175 के हवाले से आपकी क्या राय है, आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जी 49 की तरफ से, और एज ए सहाफ़ी होने के नाते, एज ए मुस्लिम होने के नाते, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते, मैं इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ कि ऐसा किसी भी उम्मीदवार के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हल्के से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे आज़ाद हो, किसी जमात का उम्मीदवार हो, अपनी पोजीशन बहुत मजबूत रखता हो या कमज़ोर रखता हो, क्योंकि बाहैसियत इंसान हमारे लिए हर इंसान बहुत कीमती है।
اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کی بات کی طرف. تو ہم آپ کو پتا ہے کہ اس پروگرام میں کے اندر کچھ چیزیں ڈسکس بھی کرتے ہیں, اور ڈسکس کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے حلقہ قصور کا ڈیلی بیس پر ایک حلقہ لیتے ہیں کہ اس حلقے کے اندر مسائل کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, پیچھے ہمارے لوگ کون جیتے ہیں, وہاں سے کون سے نئے الیکٹ ہو سکتے ہیں, وہاں کے نئے لوگوں نے کوئی منصوبہ بھی بنایا یا کہ صرف الیکشن لڑ کے چودراہٹ کے لیے ایم پی ایم این اے بن کے وزارت کے مزے لینے کے لیے بنایا. تو اب قصور کا جو پہلا حلقہ ہے سب سے پہلے آلموسٹ وہی PP175 ہی ہے. اب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہے کوٹ تحصیل رادھا کرشن. پوری تحصیل اس حلقے کے اندر سما جاتی ہے. اس کا جو این اے ہے اس پر بعد میں کسی دوسرے پروگرام بات کریں گے. ذرا آپ اس پر آتے ہیں تو اس کے اندر اس وقت جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ملک رشید خان صاحب ہیں, وہ اس حلقے سے سابقہ MNA رہ چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے سردار راشد طفیل ہے, وہ پچھلے MNA کے رنر اپ رہے ہیں. دلچسپ یہ بات ہے کہ پچھلی دفعہ کے دونوں MNA اس دفعہ کے دونوں MPM کے امیدوار ہیں. اس کے بعد یہاں سے یہ جیسے عثمان بھائی سے بات ہوئی, یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کئی اور آزاد امیدوار بھی اس یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ہر ایک اپنا حلقہ بھی رکھتا ہے, اپنا ووٹ بینک بھی رکھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس حلقے کو اور اس تحصیل کو قصور کی سب سے پسماندہ, سب سے زیادہ اجڑی, سب سے زیادہ بدقسمت اور سب سے زیادہ پچھلے زمانے کے اندر بسنے والی تحصیل کہا جاتا ہے. بدقسمتی کا دورانیہ دیکھیے گا, کوٹ رادھا کرشن کی طرف کوئی ایسا روڈ کسی طرف سے نہیں جاتا جو صحیح سلامت ہو. کوئی آپ کو ایسا رستہ نہیں ملے گا پر وہ کہتے ہیں نہیں رستوں پہ چل کے آ سکو تو چلے آؤ, میرے گھر کے رستے میں پیشہ نہیں ہے. تو یہ تو سیدھا سیدھا سے وہ کہتے ہیں. پر بدقسمتی کی بات دیکھیے, آج 1985 سے لے کر جتنے بھی MPMNAs آئے اس حلقے کے اندر وہ اسی ایریے سے تعلق رکھتے تھے. گوکھر والا ہوتا تھا, راجہ جنگ ہوتا تھا, کوٹ رادھا کرشن ہوتا تھا. لیکن یہ بدقسمت حلقہ ہے, اس روڈ کو, اس حلقے کو ایک سڑک نصیب نہیں ہو سکی جو یہاں کے نوجوانوں کو, یہاں کے بوڑھوں کو, یہاں کی بہنوں کو محفوظ رکھ سکتی. روز ایکسیڈنٹ ہو. اب سر یہ سڑک کے حوالے سے میں ایک آپ سے سوال اسی میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سڑکوں کے حوالے سے بڑی مشہور ہے کہ وہ فلائی اوور بناتی ہے, سڑکیں بڑی بڑی بناتی ہیں. تو سڑکیں کہیں پہ نظر, کچھ جگہوں پہ نظر آتی بھی ہیں, ویسے بناتے وہ ایسے ہی ہیں کہ ایک ماہ کے بعد وہ ٹوٹنا جو ہے نا, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ MNA جو ہے وہ MPA بھی مسلم لیگ نون کے تھے, MNA بھی جو ہے وہ ملک رشید خان صاحب رہے ہیں اور بڑے خاص سے جو ہے نا قریب تھے مسلم لیگ نون کی قیادت کے. تو یہ لوگوں نے بڑا سوشل میڈیا پہ بھی ویسے بھی بڑا واہ ویلا کیا, یہ رائیونڈ روڈ ہے یا کوٹ رادھا کرشن روڈ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے, کیوں نہیں بن سکا, اس کی وجہ کیا ہے آپ کے حساب سے؟ دیکھیں نا ابھی ایک چیز, باقی حلقوں میں کام کچھ نہ کچھ ہوا ہے, چاہے 10% ہوا ہے, اس حلقے میں کام کیوں نہیں ہوا؟ اور اس کی بات قسمتی اس حلقے کی پتہ کیا ہے کہ جتنے بھی صاحبان اقتدار ہیں اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں. اب میرا ویو یا اوپینین یہ ہے, میری جو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ لوگ ادھر ڈبل روڈ کیوں نہیں بننے دیتے. ڈبل روڈ بنیں گے تو لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو جائے گا, اب تو رفت بڑھ جائے گی, لوگوں کو سہولیات ملیں گی, تو لازمی بات ہے اس علاقے کے اندر کالجز بنیں گے, سکولز بنیں گے. اور اگر کالجز اور سکول کا نام نہ لے, کالجز کا نام نہ لے, کیونکہ وہ ہماری قسمت نظر نہیں آ رہے. میں تو اس سے آگے بڑھ کے ذرا حسن ظن بھی رکھتا ہوں کہ اگر وہ کالجز بنتے ہیں, سکولز بنتے ہیں, اچھے برانڈز ادھر ہوتے ہیں اور لوگوں کو پڑھنے, صحت اور علاج کے لیے اور تعلیم کے لیے وہاں کی سہولتیں مل جاتی ہیں, تو لوگ زیادہ پڑھ لکھ جائیں گے. اس علاقے کے جتنے بھی فیوڈل کے لمبردار چودھری ہیں ان کی چودراہٹ خطرے میں پڑ جائے گی. تو وہ نہیں بننے دے رہے کہ وہاں سے ہم جیتیں گے, قصور سے آگے ساتھ ملا لیا, ہم نے نصف آباد کو ساتھ ملا لیا, لیکن اس علاقے کے مقدروں کو بدلنے نہیں دینا, کیونکہ اگر وہاں کے لوگ پڑھ گئے تو وہ بدقسمتی کا آغاز ہو جائے گا اور وہ بات سوال کریں گے کہ تحصیل کوٹ رادھا کرشن اتنی پسماندہ کیوں رہے گی یہ. اور آپ اب دیکھیں نا تو کسی نے کوٹ رادھا کرشن, جس کو پرانے زمانے کے اندر کچی کوٹھی کا نام بھی دیا جاتا ہے, آج بھی کچی کوٹھی ہے, اس کو پکی کوئی نہیں کر سکتا. ہاں, بس اتنا ضرور کیا کہ اس علاقے کے اندر ایک گاؤں کا نام پکی حویلی رکھ کے اس کے اوپر جو ہے نا فوکس دے دیا ہے, فوکس کر دیا. ادروائز کوٹ رادھا کرشن کچی کوٹھی رہی ہے, پھر کوئی ایسا اس کو جانے والا نہ آیا, کوئی اس کو بنانے والا نہ آیا.
कोई यहाँ ऐसा साहिब इक़्तिदार ना आया जो कि इस पर काम करता और इसको बाकी पक्की कोठी कर देता, कोट राजा किशन कर देता। यहाँ की बदकिस्मती मुकम्मल यहाँ के मकीनों के साथ है, लेकिन अब उनके पास मौका है। हम नहीं कहते कि आप किस पार्टी को वोट दें, लेकिन ये जरूर कहेंगे ये एक वोट आपकी अमानत है, वोट आपकी जिम्मेदारी है, कौमी फरीजा है, को जो है बढ़ चढ़ कर इस पे हिस्सा आप सब एक उस लोगों को चुने जो आपके इलाके का फायदा ले। मेरे ख्याल ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जो है ना दोबारा फिर नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। में चलने वाले तरमीमी मोटरसाइकिल